300 سے زائد پروجیکٹائل، جن میں تقریباً 170 ڈرونز اور 120 سے زیادہ بیلسٹک میزائل شامل ہیں، کو اسرائیل کی طرف راتوں رات زبردست فضائی حملے میں داغے گئے۔ اسرائیل ڈیفنس فورسز (IDF) کے ترجمان ڈینیل ہگاری کے مطابق ایران، عراق، یمن اور لبنان کی حزب اللہ سے تقریباً 350 راکٹ فائر کیے گئے، تاہم 99% پروجیکٹائل کو اسرائیل کے فضائی دفاعی نظام اور اس کے اتحادیوں نے روکا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق صرف ایک چھوٹی تعداد اسرائیلی علاقے تک پہنچی۔ تہران کے حملے میں نیواتیم ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک ایرانی فوج کے اہلکار نے اتوار کے روز الزام لگایا کہ یہیں سے اپریل کے اوائل میں ایرانی قونصل خانے پر اسرائیل کا حملہ شروع کیا گیا۔ Welcome back to Y.786. Don't forget to subscribe, like and share this video. سیٹلائٹ تصویر اسرائیل ایئر بیس پر ایرانی بیلسٹک میزائل حملے سے ہونے والے نقصان کو ظاہر کرتی ہے۔ تصویر میں نیواتیم ایئر بیس پر C-130 ٹرانسپورٹ طیاروں کے قریب ٹیکسی وے کو پہنچنے والے نقصان کو دکھایا گیا ہے، جس نے اسرائیل پر رات بھر ایران کے حملے میں 4 بیلسٹک میزائلوں کو نشانہ بنایا۔ اتوار کی صبح لی گئی ایک سیٹلائٹ تصویر میں ایک بیلسٹک میزائل کی وجہ سے ہونے والے نقصان کو دکھایا گیا ہے، جس نے اسرائیل کے جنوب میں ایک اسٹریٹجک ایئر بیس کو نشانہ بنایا، جب ایران نے ملک پر اپنا پہلا براہ راست حملہ کیا جس میں ڈرون اور کروز میزائل بھی شامل تھے۔ اسرائیل کی جنگی کابینہ یہ فیصلہ کرنے کے لیے 24 گھنٹے کام کر رہی ہے کہ ایران کے ڈرون اور میزائل حملوں کا جواب کیسے دیا جائے۔ ایران نے اتوار کے روز اسرائیل پر تقریباً 300 میزائل اور ڈرون فائر کیے۔ یہ ایرانی سرزمین سے یہودی ریاست پر پہلا حملہ تھا جس نے برسوں سے جاری شیڈو وار کو کھلا کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے بدھ کے روز کہا کہ اسرائیل اپنے اتحادیوں کی جانب سے تحمل سے کام لینے کے مطالبات کو نظر انداز کرتے ہوئے ایران کے حالیہ اہم فضائی حملے کے جواب میں آزادانہ طور پر اپنی کارروائی کا تعین کرے گا۔ دوسری جانب ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے واضح کیا کہ اسرائیل کی جانب سے سب سے چھوٹے حملے کا بھی ایران کی جانب سے بڑے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دریں اثنا، حزب اللہ نے شمالی اسرائیل میں ایک فوجی تنصیب پر میزائل اور ڈرون داغنے کی ذمہ داری قبول کی۔ اسرائیلی حملوں کے جواب میں حزب اللہ کے ارکان کی ہلاکت کا حوالہ دیا۔ اسرائیلی فوج نے 14 فوجیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ مغربی فوجوں نے اسرائیل کو ایران کے بڑے ڈرون اور میزائل حملے کو پسپا کرنے میں مدد کی۔ تو یوکرین کے لیے ایسا کیوں نہ کیا جائے؟ ایسٹونیا کے وزیر اعظم نے بدھ کو یورپی یونین کے رہنماؤں کے مذاکرات کے لیے جمع ہونے پر پوچھا۔ 13 اپریل کو ایران نے شام میں اپنے قونصل خانے پر مبینہ اسرائیلی فضائی حملے کے بدلے میں اسرائیل پر ڈرون اور میزائلوں کو ایک بیراج شروع کیا، جس کے نتیجے میں ایران کے 3 اعلیٰ جرنیلوں کی ہلاکت ہوئی تھی۔ امریکہ، برطانیہ، یورپی ممالک اور اقوام متحدہ نے ایران کے حملے کی مذمت کی ہے۔ دوسری جانب ترکی، حماس عسکریت پسند گروپ افغانستان میں طالبان حکومت نے ایران کے اس اقدام کی حمایت کی ہے۔ بھارت نے ایک سفارتی لہجہ اپنایا اور دونوں ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ کشیدگی کو کم کریں۔ ادھر امریکہ نے ایران پر پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا ہے اور اسرائیل نے جوابی کارروائی کا فیصلہ کیا۔ اگر ایران اور اسرائیل کے موازنہ کیا جائے تو ایران لندن میں انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کے مطابق ایران فضائیہ کے پاس 37,000 اہلکار ہیں، لیکن دہائیوں کے بین الاقوامی پابندیوں نے ملک کو جدید ترین ہائی ٹیک فوجی ساز و سامان سے بڑی حد تک منطقع کر دیا ہے۔
فضائیہ کے پاس صرف چند درجن کام کرنے والے اسٹریٹجک طیارے ہیں، جن میں روسی جیٹ طیارے اور 1979 کے ایرانی انقلاب سے پہلے حاصل کیے گئے امریکی ماڈلز شامل ہیں۔ IAS نے کہا کہ تہران کے پاس 9 F-4 اور F-5 لڑاکا طیاروں کا ایک اسکواڈرن ہے، روسی ساختہ سخوئی 24 طیاروں کا ایک اسکواڈرن اور کچھ F-7 MiG-29S اور F-14 طیارے ہیں۔ ایرانیوں کے پاس بغیر پائلٹ کے طیارے بھی ہیں جو اہداف پر پرواز کرنے اور پھٹنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس ڈرون ہتھیاروں کی تعداد کم ہزاروں میں ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ایران کے پاس 3500 سے زیادہ سطح سے مار کرنے والے میزائل ہیں، جن میں سے کچھ آدھے ٹن کے وار ہیڈ لے جاتے ہیں۔ تاہم اسرائیل تک پہنچنے کے قابل تعداد کم ہو سکتی ہے، جبکہ اسرائیل کے پاس F-15، F-16 اور F-35 ملٹی پریز جیٹ لڑاکا طیارے کے ساتھ ایک اعلیٰ درجے کی امریکی فراہم کردہ فضائیہ ہے۔ ان کی فضائیہ کے پاس طویل فاصلے تک مار کرنے والے بمبار طیاروں کی کمی ہے، حالانکہ دوبارہ تیار کیے گئے بوئنگ 707 کا ایک چھوٹا بیڑا ایندھن بھرنے والے ٹینکر کا کام کرتا ہے، جو اس کے جنگجوؤں کو ایران تک پہنچنے کے قابل بناتا ہے۔ ڈرون ٹیکنالوجی کا علمبردار اسرائیل کے پاس ہیرون بغیر پائلٹ کے طیارے ہیں جو 30 گھنٹے سے زیادہ پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو دور دراز کی کارروائیوں کے لیے کافی ہیں۔ ایک تازہ اپ ڈیٹ کے ساتھ امریکہ نے رفع پامال کرنے اور تاریخی آپریشن کرنے کی اجازت دے دی۔ کسی بھی وقت بڑا حملہ متوقع۔ مصر عسکری ذرائع: ایران پر حملہ اسرائیل پر منحصر ہے۔ پینٹاگون: ایران پر حملے کا اثر بہت خطرناک ہوگا۔ ایران: امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے کہا ہے کہ اسرائیل کا دفاع واشنگٹن کی اولین ترجیح ہے اور ایران کے جواب دینے کا فیصلہ اسرائیل پر منحصر ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان سبرینا سنگھ نے کہا کہ ان کا ملک مشرق وسطیٰ میں کشیدگی نہیں چاہتا۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ امریکہ ایران کے ساتھ براہ راست جنگ نہیں کرنا چاہے گا۔ امریکی ایکسیس نیوز ویب سائٹ نے حکام کے حوالے سے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ گلینٹ نے امریکی وزیر دفاع کو مطلع کیا کہ جواب دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں اور بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کے لانچنگ کے سامنے خاموش رہنا ممکن نہیں ہے۔ جوابی کارروائی کے منظرنامے میں دوسری جانب عسکری قیادت کی طرف سے پیش کردہ رد عمل کے ایک سے زائد منظرنامے پیش کیے گئے۔ ایران کے اندر موجود مقامات پر براہ راست حملوں اور ایران سے باہر تہران کے پراکسز کو نشانہ بنانے کی تجاویز بھی شامل ہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ان کے ملک کے سرزمین پر کسی بھی قسم کی دراندازی خوفناک ہوگی اور اس کا فوری جواب دیا جائے گا۔ 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل پر حیران کن حملہ کر کے اسرائیل کی ٹیکنالوجی اور فوجی طاقت کی کلی کھول دی۔ اسرائیل نے اس دن سے ہی غزہ پر جارحیت جاری رکھی ہوئی ہے اور 194 دنوں میں 33,899 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا، جس میں بچے اور چھوٹی بچیاں بھی شامل ہیں۔ 7 اکتوبر کے حملے میں یرغمال بنائے گئے 130 کے قریب اسرائیلی اب بھی حماس کے پاس ہیں۔ تاریخ کی بدترین دہشت گردی کرنے پر ایک طرف پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف اپنی ناکامی پر اسرائیل کے رہنماؤں میں بھی اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی رہنماؤں کے درمیان اختلافات اب ڈھکے چھپے نہیں رہے بلکہ کئی مواقع پر سامنے آ چکے ہیں۔ اب ایک بیان میں اسرائیلی وزیر خزانہ سموٹرچ نے کہا ہے کہ فوج کو اندرونی آڈٹ کے بغیر بلینک چیک نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے فوج کو بلینک چیک دیا، اس پر اندھا اعتماد کیا اور پھر 7 اکتوبر کو ہمیں حملے کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ میں فوج پر بھروسہ کرتے تھک گیا ہوں۔
میں ان سے پیار کرتا ہوں، ان کی تعریف کرتا ہوں، ان کی حمایت کرتا ہوں، لیکن میں انہیں بلینک چیک دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ گوگل نے حال ہی میں اسرائیل کے ساتھ 1.2 ارب ڈالرز کا ایک معاہدہ کیا جس کے خلاف ملازمین نے احتجاج کیا۔ کیلیفورنیا اور نیو یارک میں مظاہرہ کرنے والے ملازمین نے گوگل سے معاہدے سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ نیمز نامی اس پروجیکٹ کے تحت گوگل اسرائیلی حکومت اور وزارت دفاع کو AI سروسز فراہم کرے گا۔ ایرانی فضائی دفاعی نظام ریڈ الرٹ کر دیا گیا۔ عراق نے اردن سرحد کے نزدیک ایئر ڈیفنس سسٹم فعال کر دیا۔ ایران نے اسرائیلی حملوں پر 1500 مختلف اقسام کے بالسٹک میزائلز تیار رکھے ہیں جو 3 دن مسلسل 500 یومیہ اسرائیل پر فائر کیے جائیں گے۔ اردن نے اسرائیل کو اپنے فضائی حدود سے ایران پر حملے کی اجازت دے دی۔ جنگ کا شدید ترین خطرہ اور غیر ملکی ذرائع کے مطابق اسرائیل ایران کے دارالحکومت تہران پر بمباری کر سکتا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ حملے کی صورت میں ہم چند سیکنڈ میں اسرائیل کو جواب دے دیں گے، حملہ کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیں گے۔ جنرل شکارچی